بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جس طرح کے نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ با مقصد پرپز فل، اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو، اس ہونے والے واقعے کو. وہ میں پہلے بتا چکا کہ نبی علیہ السلام گھر سے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ مشرکین عرب نے چونکہ مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا مکے میں، اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، جو ان کے تجارت کا سارا معاملہ تھا یمن کے ساتھ، اس کے ایکویلنٹ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے سے سارا سامان چھینیں گے، اس سامان کے ایکویلنٹ جو کہ مشرکین عرب نے مکے میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا. یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، نہ یہ کوئی نبی علیہ السلام نے پریمپٹیو رائٹ کے طور پہ کیا، بلکہ جواباً یہ کارروائی کی تھی. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، علمی بحث کر رہے تھے، بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا. گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو، اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا. اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے، اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے، لہٰذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو. اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا، مکمل طور پہ سمجھ لے اسلحہ بند ہر لحاظ سے. وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے، بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا. دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنری راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا. اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا، اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا. پیچھے کچومر نکل گیا ان کا، جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی ساز و سامان نہیں رکھا. یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا، ایسا نہیں تھا. وہ اشتہاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا، عذاب استیصال کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے. اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو 1000 لوگوں پر مشتمل مشرکین عرب کا قافلہ تھا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معجزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے، اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا.
اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے قافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو. ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے, ہم بھی ہوتے تو یہی ہے. ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں, ایک نیچرل چیز ہے کہ 300 لوگ ہیں اور تلواریں 8 ہیں, تو وہ تو اب آپ کو یہ جو آج کل لوگ کہانیاں کراتے ہیں کہ جی آپ دروشی پڑھ کے یا ذکر کر کے مسلط ہو جائے, تو وہ تو مسلمان بھی پریشان ہی تھے کہ یار اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کو ایک معجزہ بناؤں گا, اور غزوہ بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر. اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بہت ڈیفرنٹ رکھی گئی. اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا کہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب, اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا. یہ عذاب استیصال تھا, ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں, کبھی سمندری طوفان کی شکل میں, کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں. ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا کافروں نے, ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیے تھا. یہاں پہ عذاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے. تو ظاہر تلواروں سے عذاب دیں گے, اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس حوالے سے کوئی معجزہ سامنے نہیں آئے گا. معجزہ اسی وقت ہوگا, اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائیں. تو تم تو چاہتے تھے نہتے قافلے کی طرف جاؤ کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا قافلہ آ جائے, جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے. تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا, لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلا کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آ گیا عذاب. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, تاکہ اللہ تعالی ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو, چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مانے. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے اور اس نے تمہاری دعا سن لی. یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھئی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا, نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی 1000 کی فوج آ گئی ہے, ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے, یہ بالکل نہتے ہیں. اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس کریں, آپ اس درجے تک. لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کر سکتا ہے. اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے, اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو نے آج مجھے فتح دینی ہے. تو سب سے زیادہ سٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی نا. اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ 300 لوگ تھے اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے 1000 کا لشکر. تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے, سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب تو نے ہمیں نکالنا بھی ہے. تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے, کتار در کتار اتریں گے. ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا, تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے. فرشتہ تو ایک بھی وہ تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ اون پائی گنتی پوری ہوگی تو پاس یہی ذکر آ گیا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں, اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں
کہ اطمینان کا سبب، اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے. فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے، ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ساتھ. غنودگی ایسی تاریکی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتی تھی، اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے اور تم پر آسمان سے پانی اتارا. اب ریگستان کے اندر یہ تو بیچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا، پانی تو لے کے نہیں نکلے. اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تالاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑھوں کے اندر، وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے. تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی کہ یہ پیاسے ہی نہ مر جائے، پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے. ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، ہزار تو ساز لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان. اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر. تو ظاہر ہے وہ تسلی، بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی، بعض نے آواز سنی. اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ تھے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور، بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں. اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنین کو ثابت قدم رکھنا، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ. اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ کہہ رہے ہیں انہاں دی گردناں لاؤ، انہاں دے جوڑ پنو. ٹھیک ہے، کلپ تو کاٹا جا سکتا ہے نا اس میں سے بھی. تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. 15 سال کی دعوت ہے، اتنی ڈھیل، اتنا سمجھانا، اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. 15 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے. اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت ہے، اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں. اس وقت کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا، اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو پھر انسان اللہ کو گلہ نہیں کر سکتا. اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں، یہ سزا ہے، پس چکھو اسے. کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے، وہ تو آنے والا ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے. اب یہ وہ دلیل بھی آ گئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر، ان کو زخمی کروا کر، 70 کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے یہ ہے وہ، اسے چکھو. ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان والو، دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا. اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوہ بدر میں پیٹھ دکھا گیا، سوائے اس کے کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے، یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر، وقتی طور پر پسپائی اختیار کی، بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات. یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو، اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے. یہ دو ہو سکتی ہیں. اس کے سوا جس نے بھی پیٹھ دکھائی پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ ہوگا جہنم، اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور بھئی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں، اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا، فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے. لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز، یہ کام نہ کریں. وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں تک ہی رہنے دیں آپ. ہاں، پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا. میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہے وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے. وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا. تو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. اور اے نبی، جو آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی کافروں کی جانب، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام
اللہ کے ریپریزنٹیٹو. ویسے کوئی شخص یوں مٹھی بھرے اور یوں پھینکے 10-15 فٹ سے زیادہ تو کوئی دور تھرو پھینک ہی نہیں سکتا. چہ جائے کہ سامنے کافروں کا لشکر اتنی دور ان کی آنکھوں میں جا کے پڑے اور ان پہ مسلمانوں کا رعب طاری ہو جائے. تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا ہے, وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, جہاں پر 12,000 کا لشکر, صرف تکبرانہ جملے نکل گئے چند اصحاب کے منہ سے کہ ہم بدر میں تو 313 تھے, غالب آئے تھے, آج ہم قبیلہ حوازن سے زیادہ ہیں. 12,000 کا لشکر, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 کا لشکر, اتنی بھگدڑ مچی. وہ کافی تیر ان کے نشانوں پہ لگتے تھے قبیلہ حوازن کے, اور یہ مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی غزوہ حنین, جو فتح مکہ کے بھی 3-4 مہینے بعد ہوئی. وہاں پہ نبی علیہ السلام, پھر مسلم شریف میں آتا ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے, آپ رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف بھیجی, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے گئے, ان کے چہرے جھلس گئے اور پیٹ پھیر کے یہ بھاگ گئے. اور وہ ایسا ہی ہوا, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا. تو یہ 2 مواقع پہ ہوا ہے, بدر میں بھی اور حنین میں, تاکہ احسان فرمائے مومنین پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین احسان, یعنی یہ جو ہم نے غیبی مدد کی, یہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مکے میں تکالیف کاٹی, کہ آج اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آ گئی. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, علم والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین, اور یہ تو ہوا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے, کمزور کر دینے والا ہے کافروں کے مکر اور فریب کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے نا کافروں, تو دیکھو اب فتح کا فیصلہ آ گیا. وہ اصل میں نا ابو جہل نے کہہ دیا تھا کل یوم الفرقان ہے, حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے, کل فیصلہ ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ مانگ رہے تھے, لو پھر فیصلہ ہو گیا. وہ بھی اپنے آپ کو اللہ والا ہی سمجھ رہے تھے, وہ آگے ان کی دعا بھی آ جائے گی. اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر پھر شرارت کرو گے ہم بھی پھر اسی طریقے سے بدلہ لیں گے. اور وہ باز نہیں آئے تو احد میں اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ کیا. وہ تو مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی, ادروائز فتح تو وہاں بھی ہو گئی تھی, وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری جماعت, خواہ کتنی ہی زیادہ کثرت میں ہو, جب اللہ فیصلہ کر لے گا. ویسے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ ادھر 1000 کی جماعت تھی, سامنے 313 تھے, آندہ بھی جو مرضی کر لو, اس سے بڑی فوج لے آؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا. اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور روگردانی نہ کرو جبکہ تم بات سن بھی رہے ہو. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور دیکھنا تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں جبکہ وہ سن نہیں رہے تھے.
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. بڑی سخت آیت ہے. بے شک سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ نے ایسے انسانوں کو کہا یہ جانور ہیں. جانوروں میں چوپایوں میں سب سے بدترین وہ ہے. کون وہ؟ انسان. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی خیر کا مادہ موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں سنوا دیتا، اور اگر یہ بات سن بھی لیتے تب بھی وہ پیٹ پھیر ہی دیتے، روگردانی ہی کی روش اختیار کرتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے اہل ایمان، لبیک کہا کرو، قبول کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکارے اس بات کی طرف جس کے ذریعے وہ تمہیں زندگی دے دے. آخرت کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے اوپر. ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہونے والی ہے. لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر جلال آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے حق بات بھی سمجھ نہیں آتی. ہاں، اسی لیے کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے. اہل ایمان کی روش ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور ڈر جاؤ اس فتنے سے، اس آزمائش سے یا عذاب کی شکل بھی کوئی اللہ کی ہو سکتی ہے جو خالصتاً ان لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، نہیں، بلکہ سب کو گھیر لے گا. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اور یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں بڑے تھوڑے تھے مکے میں، ٹھیک ہے، اور کمزور بھی تھے. ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے. ظاہر مشرکین عرب کی تعداد زیادہ تھی، چند گنتی کے مسلمان تھے، 125 ہوئے تھے ٹوٹل 13 سالہ مکی دور کے اندر. پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، یعنی ہجرت مدینہ ہوگی، تمہیں ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی، اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ پہلے تو لوگ وعدہ بڑا اچھا کرتے ہیں نا، اس کے بعد جب وہ ریسورسز ملتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پولیٹیکل لیڈرز بھی، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اوپر آنے دیں، دیکھیں انشاءاللہ ہم سب کو سیدھا کر دیں گے۔ سب کو کیا سیدھا ہوتا ہے؟ سارے ٹیڑے اپنے ساتھ لگا کے خود سب زیادہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھنا اب خیانت نہیں کرنی۔ تم وہاں کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا آزادی ملے، ہماری بھی کوئی سرزمین ہو، تو دیکھو ہم نے مدینہ تمہیں دیا ہے۔ اب جہاد کا وقت آئے تو ہمارے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور ہمارے کیس میں بھی کہ پاکستان لے تو لیا، تو اب اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، جس مقصد کے تحت لیا تھا دعائیں مانگ کے وہ مقصد پورا کرنا، کوئی نہیں کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور خوب جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، کہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے، مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ یہ نہیں ہے کہ مال ختم کر دینا ہے اور اولاد قتل کر دینی ہے، نہیں، مال اور اولاد، مال انسان کی ضرورت ہے، رزق حلال کمانا ضروری ہے، اولاد انسان کی ضرورت ہے، نعمت ہے۔ اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق چلے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کو خوش کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی جائے اور مال کی محبت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جب آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا کہ یہ جو کچھ وہ حرکت کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو اپنے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں حرام کما کے، ان کے پیٹ میں بھی، تو یہ تو آزمائش ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دو۔ اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروتھ تھا، آج بھی یونیورسل ٹروتھ ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف کاٹنی بھی پڑی تو آخرت کا اجر تو باقی ہے نا، وہ اجر ایسا ہے جو نہ کم ہوگا اور نہ ختم ہوگا۔